لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أما بعد. محترم بھائی دوست اور بزرگوں، پچھلے سبق میں ہم نے قرآن کریم کی اہمیت اور اس کی عظمت کو سنا تھا، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن فہمی کے لیے عربی کو سیکھنے کی کچھ اہمیت، عربی سیکھنے کی اہمیت اور اس کی افادیت پر کچھ روشنی میں نے ڈالی تھی. آج کا سبق جو ہے وہ وحی کی حقیقت اور اس کی عقلی ضرورت، کیونکہ قرآن کریم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر جو نازل ہوا ہے وہ وحی کے ذریعے سے نازل ہوا ہے. اس لیے وحی کے تعلق سے ہمیں کچھ ضروری اور اہم باتیں سمجھ لینی چاہیے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان آزمائش کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور کچھ فرائض اس کے ذمے عائد کر کے پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے. اور انسان کے پیدا ہونے کے بعد دو چیزیں اس کے لیے ضروری ہو جاتی ہیں، لازمی ہو جاتی ہے. ایک یہ کہ وہ اس کائنات اور کائنات میں پیدا ہونے والی چیزوں کو اپنے استعمال میں کیسے لائے. دوسرے یہ کہ کائنات کی چیزوں کو استعمال کرنے میں وہ یہ دیکھے کہ اس میں اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی نامرضی کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو کر رہا ہوں میں وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اللہ کے حکموں کے خلاف ہے. اور ان چیزوں کا جو علم ہوتا ہے وہ شریعت کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے جو ہے معلوم ہوتا ہے. یعنی اس چیز کے لیے آدمی کو علم کی ضرورت ہے. جب تک انسان کائنات کی حقیقت کو، اس دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھے گا اور اس کے کیا فائدے ہیں، کیا خاص ہیں، تب تک وہ دنیا سے، کائنات سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. تو انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں پیدا فرمائی ہیں تاکہ اسے ان باتوں کا علم ہوتا رہے کہ اللہ کی مرضیات کیا ہے، نامرضیات کیا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ نے اسے عقل دی ہے انسان کو. نمبر دو، حواس خمسہ، یعنی ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان اور منہ، یہ پانچ چیزیں ہیں، ان کو حواس خمسہ کہتے ہیں. اور نمبر تین وحی ہے. بعض چیزیں وہ ہیں کہ انسان کو عقل کے ذریعے سے معلوم ہو جاتی ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ عقل کے ذریعے سے معلوم نہیں ہوتی، وہ ہاتھ پیروں کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے، حواس خمسہ کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے. اور جن چیزوں کا علم ان دونوں سے نہ ہو اس کے لیے وحی کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی اس کا علم وحی کے ذریعے سے ادا کیا جاتا ہے. اور ان کا ایک مخصوص دائرہ کار ہے، ہر ایک کی ایک حد مقرر کی ہے. جو چیزیں ہمیں عقل کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے وہ حواس خمسہ سے معلوم نہیں ہو سکتی. ہر ایک کی ایک حد بیان فرمائی ہے. مثال کے طور پر ایک دیوار کو دیکھ کر آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، ایک مثال ہے کہ اس کا رنگ سفید ہے. لیکن اگر کوئی شخص آنکھیں بند کر کے معلوم کرنا چاہے کہ اس دیوار کا رنگ سفید ہے تو نہیں معلوم کر سکتا، ممکن نہیں، بالکل بھی ممکن نہیں اس کے لیے. اور بعضی چیزیں وہ ہیں کہ انسان کو وہ چیزیں عقل کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے، چھونے سے، دیکھنے سے معلوم نہیں ہو سکتی، حواس خمسہ سے معلوم نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر کسی دیوار پر آپ کی نظر پڑی یا آپ نے اس کو چھوا تو صرف دیکھنے سے یا چھونے سے آپ معلوم نہیں کر سکتے کہ اس کو کس نے بنایا ہے. اس نتیجے تک پہنچانے کے لیے عقل کی ضرورت ہے. تو بعضی باتیں وہ ہیں کہ جہاں حواس خمسہ کام دیتے ہیں، یعنی ہمارے ہاتھ، پاؤں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، یہ پانچ چیزیں ہیں اس طرح کی
اور بعضی چیزیں وہ ہیں کہ وہاں یہ چیزیں جواب دے دیتی ہے، وہاں سے عقل کا کام شروع ہوتا ہے، لیکن عقل کا جو کام ہے اس کا بھی ایک مخصوص دائرہ ہے، وہ بھی ایک حد پہ جا کے رک جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم اسی دیوار کے بارے میں معلوم کریں کہ اس دیوار کو استعمال کرنے سے کیسے اللہ راضی ہوگا اور کیسے ناراض ہوگا، اس قسم کے سوالات کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ مقرر فرمایا ہے اس کا نام وحی ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں سے اس کا انتخاب فرمایا، چنا، جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے اور ان پر جو کلام نازل ہوتا ہے اسے وحی کہتے ہیں۔ ان پر جو کلام نازل ہوتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ اب وہ شخص جو اللہ کے وجود کا منکر ہو، اللہ کو نہیں مانتا، اس سے اس پر بات کرنا یا بحث کرنا بے سود ہے، بے فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن وہ شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کی قدرت کاملہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کی حکمت بالغہ پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کے لیے وحی کے وجود اور اس کی عقلی ضرورت کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اپنی قدرت کاملہ سے اور اس کے نظام کو مضبوطی سے اور مستحکم طریقے سے وہ چلا رہا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو تو بھیج دیا لیکن اس کے ساتھ اس تک پیغام پہنچانے کے لیے کوئی ذریعہ مقرر نہیں فرمایا؟ یعنی بھیج تو دیا لیکن اس کے ذمے کیا فرائض ہیں، اس کا مقصد زندگی کیا ہے، اس کی منزل مقصود کیا ہے، اسے یہ تک نہ بتایا ہو، اس کو بالکل اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو، ظلمت میں چھوڑ دیا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جیسے ایک معمولی عقل رکھنے والا آدمی اگر کسی اپنے سفیر کو، کسی اپنے آدمی کو کہیں بھیجے فلاں سامان کچھ کسی کام کے لیے، لیکن اسے مقصد نہ بتائے کہ تم کیوں جا رہے ہو، نہ کوئی میسج دے، نہ کوئی پیغام دے، کچھ بھی نہ دے، تو ایک معمولی عقل کا آدمی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا، تو پھر اس مالک حقیقی کے بارے میں کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ جس کی قدرت کاملہ سے یہ کائنات چل رہا ہے، یہ کائنات، یہ دنیا چل رہی ہے، کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے کوئی ایسا انتظام بھی نہ فرمایا ہو کہ جس کے ذریعے سے ان کی ہدایت کے متعلق اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آئے۔ یعنی اگر انسان اللہ کی قدرت کاملہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور اسے مانتا ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے ایک باقاعدہ نظام بنایا ہے، اور رہنمائی کے اس باقاعدہ نظام کا نام وحی ہے۔ تو اس سے صاف واضح ہو گیا، کھل کر کے بات سامنے آ گئی کہ جو وحی ہے یہ دینی اعتقاد ہی نہیں، دینی ہمارا عقیدہ ہی نہیں، بلکہ اس کی عقلی ضرورت بھی ہے۔ وحی کا انکار در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا انکار ہے۔ اور وحی و رسالت کا یہ سلسلہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، وحی اب بند ہو گئی، اور وحی نبی کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ وحی بند ہو گئی، وحی اب نہیں آ سکتی، نہ اس کی ضرورت ہے، لیکن وحی مختلف طریقوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر اترا کرتی تھی، نازل ہوتی تھی۔ بخاری شریف میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واقعہ بیان فرماتی ہے کہ انہوں نے، ایک صحابی ہے، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ وحی کیسے نازل ہوتی ہے، وحی کیسے اترتی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی تو گھنٹی کیسی آواز مجھے سنائی دیتی ہے، جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے نا، جب گھنٹی بجتی ہے تو چاروں طرف سے آواز سنائی دیتی ہے، یعنی چاروں سمت سے، چاروں طرف سے آواز آتی ہوئی سنائی دیتی ہے، کیونکہ کبھی تو مجھے ایسی آواز سنائی دیتی ہے جیسے گھنٹی بول رہی ہے، اور جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے وہ مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے۔ اور کبھی بشکل انسان جو ہے میرے اوپر وحی اترتی ہے، تو
تو یہ جو شکل میں نے بتائی ہے کہ گھنٹی کیسی آواز آتی تھی، یہ وحی کی بہت مشکل صورت ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر بڑا بھاری بوجھ پڑ جاتا تھا جب یہ وحی اترتی تھی گھنٹی والی میں، گھنٹی شکل جو گھنٹی کی شکل میں صورت میں جو ہے اترتی تھی، بڑا بوجھ پڑ جاتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ سخت جاڑوں کے دن میں، سردی کے دن میں بھی جب وحی کا سلسلہ شروع ہوتا پھر یہ ختم ہوتا تو آپ کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی، اور کبھی کبھی اس میں اتنی شدت پیدا ہو جاتی تھی وحی کی اس کیفیت میں کہ اگر آپ کسی جانور کے اوپر سوار ہوتے اور اسی درمیان وحی نازل ہوتی تو وہ جانور مارے بوجھ کے بیٹھ جاتا تھا۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ کسی صحابی کے زانوں پر آپ نے اپنا سر اقدس رکھا ہوا تھا، اسی درمیان وحی نازل ہو گئی تو فرماتے ہیں کہ میرے اس زانوں پر اتنا زور پڑا کہ وہ ٹوٹنے لگا۔ تو وحی کی یہ مشکل ترین صورت تھی، ایک صورت تو یہ تھی۔ وحی کی دوسری صورت یہ تھی کہ انسان کی شکل میں جبریل امین علیہ السلام اللہ کا پیغام لایا کرتے تھے۔ عموماً ایک صحابی ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، عام طور سے ان کی شکل میں جبریل امین آتے تھے، اور وحی کی صورتوں میں سے سب سے آسان صورت یہی تھی جب جبریل امین کسی انسان کی شکل میں آتے تھے۔ وحی کی تیسری صورت جبریل امین علیہ السلام کا اپنی اصلی شکل میں آنا، تیسری صورت یہ تھی، اور یہ بڑی مشکل صورت تھی یہ بھی، اور پوری زندگی میں جو ہے اللہ کے نبی کی 3 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جبریل امین کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ ایک تو اس وقت جب اللہ کے نبی نے خود فرمائش کی، خواہش کی اس بات کی، دوسرے معراج کے واقعے میں، اور تیسرے جس وقت آپ کو نبوت ملی ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ میں مقام اجیاد پر، یہ لکھا ہے مفسرین کتاب میں، تفسیر میں۔ لیکن پہلے 2 واقعے یہ تو ثابت ہیں، ان کی سند مضبوط ہے۔ تیسرا واقعہ جو میں نے بیان کیا ہے یہ کمزور ہے اور یہ مشکوک ہے۔ چوتھی صورت وحی کے نازل ہونے کی، وہ براہ راست بلا واسطہ اللہ کے نبی نے اللہ سے ملاقات کی ہے، ہم کلامی کی ہے، اور یہ صرف اللہ کے نبی کو معراج کے واقعے میں 1 مرتبہ ہوا ہے۔ البتہ 1 مرتبہ خواب کے اندر بھی جو ہے ہم کلامی ہوئی ہے اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت سے۔ 4 صورتیں ہوئی۔ 5ویں صورت وحی کی جو تھی وہ یہ تھی کہ جبریل امین کوئی پیغام یا کوئی بات اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پر القاء فرما دیتے تھے، یعنی وہ بات اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کے دل میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تو وحی کی یہ 5 صورتیں مفسرین نے لکھی ہے، اپنے ذہن میں رکھے۔ وحی میں نے بتا دیا وحی کسے کہتے ہیں، وہ کلام جو اللہ کی طرف سے پیغمبروں کے قلب مبارک کے اوپر نازل ہو، پیغمبروں پر نازل ہو، اسے وحی کہتے ہیں، مفسرین کی اصطلاح میں اسے وحی کہتے ہیں۔ اب آگے سمجھیے، قرآن کریم دراصل کلام الہی ہے، یہ مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ لوح محفوظ کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم میں ہے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ بلکہ یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں موجود ہے۔ پھر لوح محفوظ سے ازل سے موجود ہے، یہ ازل سے لوح محفوظ سے موجود ہے۔ پھر لوح محفوظ سے اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے، 2 مرتبہ۔ 1 مرتبہ تو آسمان دنیا کے بیت عزت میں، جو ہمارا یہ آسمان دنیا جو نظر آتا ہے، اس میں ایک بیت عزت ہے جس کو بیت المعمور بھی کہا جاتا ہے، اور یہ فرشتوں کی عبادت گاہ ہے جو بیت اللہ شریف کے محاذات میں عین بالکل اوپر ہے۔ جہاں بیت اللہ شریف ہے اس کے بالکل عین اوپر، اس کے محاذات میں بیت المعمور فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ تو 1 مرتبہ قرآن کریم کا نزول پورا کا پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی اسی بیت عزت میں ہوا، بیت المعمور میں ہوا، آسمان دنیا کے اوپر۔ پھر دوسری مرتبہ جو نزول ہوا، نازل ہوا، وہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر بتدریج آہستہ آہستہ حسب ضرورت نازل ہوتا رہا۔
اور یہ دونوں صورتیں نازل ہونے کی قرآن کریم کے انداز بیان سے بھی واضح ہے، اور بیہقی، حاکم اور متعدد روایتوں میں جو ہے اس کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور دوسری مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینے میں قلب مبارک کے اوپر نازل ہوا۔ تو 2 مرتبہ نزول ہوا ہے۔ ایک مرتبہ جو نازل ہوا پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی شان کو بلند کرنا مقصود تھا، اور ملائکہ کو فرشتوں کو یہ بات بتانی تھی کہ اللہ کی کتاب اتاری جانے والی ہے زمین والوں کی ہدایت کے لیے۔ یہ بتانا مقصد تھا کہ فرشتوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی کتاب نازل ہونے والی ہے اہل زمین جو مخلوق ہے ان کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے۔ اور یہ نقطہ بھی شیخ زرقانی علیہ الرحمہ نے بیان کیا یہاں پر کہ 2 مرتبہ جو نزول ہوا ہے اس کے اندر یہ نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جتانا مقصود تھا کہ یہ کلام اللہ شریف ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، تو ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ یہ جتانا مقصود تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ قرآن کریم غیر محفوظ ہے، محفوظ نہیں ہے، بلکہ قرآن اللہ کے نبی علیہ السلام کے قلب مبارک کے علاوہ 2 جگہ اور محفوظ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کلام غیر محفوظ ہے، ایسا نہیں ہے، یہ محفوظ ہے۔ ایک تو اللہ کے نبی کے قلب مبارک کے اوپر میں اس میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ 2 جگہ محفوظ ہے۔ ایک تو آسمان دنیا کے بیت عزت میں، اور دوسرے پھر کہاں ہے؟ دوسرے کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں۔ تو 2 جگہ اور محفوظ ہے، یہ جتانا مقصود تھا، اس لیے 2 مرتبہ نزول ہوا۔ اب آگے سمجھیے، قرآن کریم کا جو نزول ہوا وہ لیلۃ القدر کے اندر ہوا، اور یہ لیلۃ القدر کے اس کے اندر بھی علماء کا اختلاف ہے کہ یہ کب واقع ہوئی لیلۃ القدر، لیکن بہرحال اس پر اتفاق ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن کریم کا نزول ہوا 40 سال کی عمر میں۔ بعض حضرات نے 41 سال بھی کہا ہے، لیکن صحیح قول یہی ہے 40 سال والا ہے۔ اور اس کے آگے سمجھیے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلے نازل ہونے والی جو آیات ہیں وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں، جس کا واقعہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان فرماتی ہے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ ابتدا میں جو ہے آپ کو جو خواب آتے تھے، وحی کی شروعات تو وہیں سے ہو چکی تھی۔ خواب آنے آپ کو شروع ہوئے تو اس کے مطابق جو ہے آپ کے اندر عبادت کرنے کا شوق ذوق پیدا ہوا، تو آپ غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، کئی راتیں وہاں گزارتے تھے، اور اللہ کی عبادت میں وہاں راتیں گزارتے تھے۔ تو آپ غار حرا میں جیسے موجود تھے تو ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اور آپ کو کہا اقرا، پڑھو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی آگے واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے مجھے زور سے پکڑا، بھینچا اور کہا اقرا، تو میں نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 مرتبہ ایسے ہوا، فرشتے نے پکڑا، بھینچا اور کہا اقرا۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے وہ پوری آیت پڑھ کے سنائی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ 5 آیتیں ابتدائی آیات ہیں جو سب سے پہلے جن کا نزول ہوا ہے۔ ان آیتوں کے نزول کے بعد پھر وحی کا سلسلہ جو ہے بند ہو گیا، تقریباً کئی سال تک بند رہا، جس کو فترت وحی کا زمانہ بھی کہتے ہیں، کہ اس میں وحی کا سلسلہ جو ہے بند رہا۔ پھر 3 سال کے بعد تقریباً جو ہے وہی فرشتہ جو غار حرا میں نظر آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان دکھائی دینے لگا، اور سورہ مدثر کی آیات لے کر وہ نازل ہوا۔ پھر سے جو ہے وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ یہاں تک تو ہم نے بات سمجھ لی۔ آگے ایک بات اور سمجھیے جو میں نے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا، قرآن کریم میں وہ شان نزول ہوتا ہے، اس کو بھی ہم سمجھ لیں۔ قرآن کریم کی بعض آیتیں وہ ہیں، کچھ آیتیں وہ ہیں جو اللہ رب العزت نے از خود نازل فرمائی ہے، خود سے نازل فرمائی ہے،
کوئی خاص واقعہ یا کسی کے سوال کا جواب ان کے نزول کا سبب نہیں بنا، از خود نازل فرمائی۔ اور بعض آیتیں وہ ہیں کہ کوئی خاص واقعہ یا کسی کے سوال کا جواب ان کے نازل ہونے کا سبب بنا ہے، جس کو ان کا پس منظر کہنا چاہیے۔ مفسرین کی اصطلاح میں اسی پس منظر کا نام شان نزول ہے۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اللہ نے اس میں فرمایا ہے کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ ایک باندی جو کہ مومنہ ہے وہ بہتر ہے ایسی مشرک عورت سے، اس سے نکاح نہ کرو، ممانعت کر دی۔ تو یہ خاص واقعے میں نازل ہوئی آیت شریفہ، یہ اس کا ایک خاص واقعہ ہے۔ ایک شخص تھے زمانے جاہلیت کے اندر، کسی اناق یا لفظ اناق ہے یا اناق ہے، اناق نامی عورت سے اس کے تعلقات تھے۔ بعد میں یہ شخص جو ہے مشرف باسلام ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے، ایمان والے ہو گئے، صحابی بن گئے، اور یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد کسی کام سے مکہ مکرمہ تشریف لائے، تو اسی عورت نے جس سے تعلقات تھے، یہ اناق نامی عورت تھی، اناق ہے یا عناق ہے یا اناق ہے، اس کی وضاحت نہ مل سکی کہیں بھی، یہ لفظ کیا ہے صحیح۔ تو اس نے ان کو، جو اب مسلمان ہو چکے تھے، صحابی ہو چکے تھے، گناہ کی دعوت دی، تو انہوں نے انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا، ایمان کا تقاضا یہی تھا، اور کہا کہ اب تو تمہارے اور میرے درمیان اسلام حائل ہو چکا ہے، تیرے اور میرے درمیان اسلام کی آڑ آ گئی، اسلام حائل ہو چکا ہے۔ ہاں اگر تمہاری خواہش ہے تو میں مدینہ طیبہ جا کر اللہ کے نبی سے بتاؤں گا، ذکر کروں گا، اگر اجازت مل گئی تو میں نکاح کر سکتا ہوں، کیونکہ اس وقت مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ تو یہ مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے، اللہ کے نبی سے جا کر ذکر کیا اور اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے۔ تو اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ اور ایک مومن باندی لونڈی بہتر ہے مشرک عورت سے، یعنی وہ باندی کہ جس کا درجہ اگرچہ کم ہے مومن آزاد عورت سے، لیکن وہ پھر بھی مشرک عورت سے بہتر ہے۔ مشرک عورت سے تو جو اسلام میں نکاح ہو ہی نہیں سکتا، یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا ایک واقعہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا۔ جب تک ہم اس واقعے کو نہیں سمجھیں گے، نہیں سنیں گے، تو اس آیت شریفہ کا مطلب ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو بہت سی آیتیں وہ ہیں کہ جب تک کہ ان کے شان نزول کو ہمیں نہیں ہوگا، تب تک ان کا مفہوم ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو جہاں پہ شان نزول آئے گا ہم بتائیں گے، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے، اس کے بعد ہی آپ کو آیت شریفہ کا مفہوم سمجھ میں آ سکے گا۔ تو پہلے سبق میں قرآن کریم کی عظمت، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا تھا، اور عربی کی طرف بھی جو ہے توجہ ڈالی گئی تھی کہ عربی جو ہے وہ سید اللسان ہے، اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی، اس میں ہمیں سمجھنے کی اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کے سبق میں ہم نے جو بتایا ہے وہ وحی کی ضرورت اور اس کی عقلی ضرورت اور اس کی جو ہے حقیقت کو جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ ابھی تک اتنی بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ آج کے بعد سے جو حصہ شروع ہوگا وہ باقاعدہ تفسیر کا آغاز ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن فہمے کی صلاحیت عطا فرمائے، قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کے تمام تقاضوں پر ہم سب کو عمل پیرا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔